حسن لیلا دیکھنے والوں، تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں۔ اور کہانی جس کی تھی اسی کے جیسا ہو گیا تھا میں، کہانی جس کی تھی اسی کے جیسا ہو گیا تھا میں، تماشا کرتے کرتے خود تماشا ہو گیا تھا میں۔ حضرات محترم، اب آئیے اس میدان کی طرف ہم چل رہے ہیں جہاں میں صرف یہ کہہ کے بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ الدعاء مخ العبادۃ، دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ یہ یوں کہے کہ تھوڑی سی عبادت بھی بہت صلہ دیتی ہے اور چہرے کو گلاب کی طرح کھلا دیتی ہے۔ اللہ کی یاد کو دل سے جانے مت دینا دوستو، کبھی کبھی تھوڑی سی دعا بھی پورے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، مولا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، مولا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ اور میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے کبھی گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ آئیے میں دعا کے لیے اس مرد قلندر، اس مرد مجاہد کے در حضور گزارش کر رہا ہوں جو اس وقت ملت اسلامیہ کا اور ہم سب علماء کا منظور نظر مخدوم مکرم کرم فرمائے زمانہ حضرت اقدس جناب حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آئیے ہم سب مل کے حضرت والا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کروں گا، آپ تمام حضرات آمین کہیے گا کہ ہمارے اس رہنما کو اے خدا شادماں رکھنا، آمین۔ ہمارے اس رہنما کو اے خدا شادماں رکھنا، سروں پہ ان کا سایہ اے خدائے آسماں رکھنا، اور ہماری عزت اور حرمت کا ان کو پاسباں رکھنا۔ اس گلستاں کو یا رب ہمیشہ جاویدہ بدوشوں کے حوالے کر دے، صاحبہ یہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، اور سرد موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ آپ لوگوں کی محبتوں کو سلام۔ آپ تقریباً 8 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں، حضرات علماء کی عقیدت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی نوازشیں ہیں کہ جس کے اسلام کے تحفظ اس کی بقا کے لیے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں کھڑا اس لیے ہوا ہوں کہ مجھے راحت اندوری کے 2 شعر پڑھنے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ لوں، پیچھے والے اجازت دے تو میں پڑھوں کہ ہوں لاکھ ظلم مگر بددعا نہیں دیں گے، ہوں لاکھ ظلم مگر بددعا نہیں دیں گے، زمین ماں ہے زمین کو دغا نہیں دیں گے۔ کہہ دو یا ربی، ہوں لاکھ ظلم مگر بددعا نہیں دیں گے، زمین ماں ہے زمین کو دغا نہیں دیں گے۔ میں کھڑا کیوں ہوا تھا؟ میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ مجھے تو جگانا ہے صرف سونے والوں کو، مجھے تو جگانا ہے صرف سونے والوں کو، جو در کھلا ہے ہم وہاں صدا نہیں دیں گے۔ اور مسلمانوں، روایتوں کی صفحے توڑ کے آگے بڑھو، روایتوں کی اگر آپ کے دل کے کانوں تک یہ مصرع پہنچے تو آپ کہیں گے خود مچل کر کے کہ مسلمانوں روایتوں کی صفحے توڑ کے آگے بڑھو، ورنہ جو تم سے آگے ہے وہ تمہیں رستہ نہیں دیں گے۔ آدھوں تک پہنچائے، خیر کوئی بات نہیں، ہمارا کام تو جو تھا وہ ہم نے کر دیا۔ وہ میرے خواب تھے، یہ میرے زخم ہیں، لو میں نے تو سب حساب جاں پر سر عام رکھ دیا، اب جس کا جی چاہے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ یہاں ایسے کتنے لوگ ہیں جو آخری پہر میں رات کی اس سناٹے کو چیرتی ہوئی سرد رات میں اپنے نبی کے عشق میں بیٹھے ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتائیں، تم نبی والے ہو؟ جو ہے وہی ہاتھ اٹھائے۔ تم نبی والے ہو؟ تم خدا والے ہو؟
مگر خود کو کبھی رسوا نہ کرو، جس سے اپنوں کا جگر چاک ہو تم ایسا نہ کرو، کوئی مظلوم اگر کچھ مانگے تو سب کچھ دے دو، کسی ظالم سے مگر درد کا سودا نہ کرو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ آزما کے دیکھ لوں ایک بار، شامیانے کے باہر جتنے نوجوان ہیں وہ سارے کھڑے ہو کے اندر آ جائے، فیصلہ ہو جائے گا ابھی۔ عالی شان میرے دوست، عالی شان میڈیا آپ کو کوریج کر رہے ہیں، ساری دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے کہ رات کے اس پہر میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، تو دیکھو کھڑے ہو کے ہم اندر بھی آ گئے۔ خدا کی قسم ایک ایسا بیان ہم سننے والے ہیں، ایک ایسا عظیم شخص ہمارے درمیان چل کے آیا ہے، رات کی صعوبتوں اور سفر کی طوالتوں کو برداشت کر کے مشکلوں کو آپ کی محبت میں ماتھے کا جھومر بنا کر وہ آپ کے درمیان آیا ہے۔ مسلمانوں یہ اس کے ادب کے خلاف ہے کہ کہنے کے باوجود بھی کولم کے باہر ہم اسی طرح بیٹھ کر کے سنتے رہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے اہل علم نوجوان علماء سے کہ آپ وہاں سے کھڑے ہو جائیں، تشریف یہاں لے آئے۔ میں بغیر کسی تمہید کے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، ان 4 مصروں سے استقبال کر رہا ہوں کہ لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، وفا کی راہ میں خود کو مٹائے بیٹھا ہے، اور لگا سکا نہ کوئی آپ کے قد کا اندازہ، یہ آسماں ہے مگر سر کو جھکائے بیٹھا ہے۔ گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے منبر نور پر اپنی قیمتی نصیحتوں سے عالی جناب قدر گرامی حضرت اقدس جناب حضرت معاذ ابرار الحق صاحب وہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے سب سے گزارش ہے کہ وہ فوراً جلسے گاہ میں تشریف لے آئے۔ جناب قاری محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ قاری محسن صاحب اگر اس اعلان کو سن رہے ہوں ان سے گزارش وہ تشریف لے آئیں۔ حضرت قاری مولانا قاری عبدالقیوم صاحب ترانہ پیش کر رہے تھے، نعت نبی ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ بہت دیر تک اور بہت دور تک سنتے جائیں، وقت کی نزاکت ہمارے سامنے تھی۔ ہوا ہو تیز تو شاخوں سے پتے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کی خاموشی، آپ کی سنجیدگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کوئی انقلاب برپا کیا جائے، تو آئیے ہوا ہو تیز تو شاخوں سے پتے ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں برسوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہہ دو ایک بار سبحان اللہ۔ ہوا ہو تیز تو شاخوں سے پتے ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں برسوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور محبت، پیار، ہمدردی یہ سب خوشحالی کے جلوے ہیں، ورنہ مصیبت کی گھڑی میں سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور دل کسی کا بھی ہو اے دوست شیشے جیسا ہوتا ہے، دل کسی کا بھی ہو اے دوست شیشے جیسا ہوتا ہے، مگر پتھر پہ گرنے سے یہ شیشے ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ کا یہ خاموش مزاج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نظام کہن بدل ڈالوں، میں چاہتا ہوں کہ نظام کہن بدل ڈالوں، مگر یہ بات فقط میرے بس کی بات نہیں۔ اٹھو اٹھو میری قوم کے نوجوانوں، یہ کام سب کا ہے، فقط 2-4-10 کے بس کی بات نہیں۔ آئیے نظام کہن بدلنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں اس شاعر کو جسے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کا جگر چیر کے راستہ بنانے کا ہنر عطا کیا ہے، زبردست طوفانوں کا رخ موڑ کر اپنی شاعری کا لوہا منوانا جس سے آتا ہے، ناگ پھنی کے خشک کانٹوں سے ہتھیلی پہ مہندی رچانے کا ہنر جس کو آتا ہے۔ آئیے گزارش کر رہے ہیں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ۔ کتنی دیر میرے بھائی دوست ایک منٹ
میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت فن شاعری کے آسمان پر چمکتے ہوئے اس ستارے سے جسے ہم اور آپ عزیز القدر گرامی حافظ نوید عالم نوید سے کے نام سے جانتے ہیں، گزارش وہ تشریف لائے حافظ نوید عالم نوید درود و سلام کا ایک گلدستہ پیش کر رہے ہیں۔ بہتر ہے، آئیے ہم سب مل کر کے درود پڑھتے ہیں کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے تو میرا مکمل نصاب ہے تو، رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے تو میرا مکمل نصاب ہے تو، حصول علم و عمل سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور سفر کا آغاز جب کروں میں تو لب پہ میرے نام ہو تیرا، سفر کا آغاز جب کروں میں تو لب پہ میرے نام ہو تیرا، پلٹ کے واپس جو آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میری نظر انتخاب ایک ایسے شہرائے آفاق شاعر پہ جا کے رک جاتی ہے جس کے لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو علمی کمالات کا ایک مجسمہ بنا کر بے تحاشا خوبیوں کا مالک وہ فرد واحد جو ہمارے اسٹیج کی زینت بن رہا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں نہایت ادب اور احترام سے عالی جناب بقدر گرامی جناب قاری پیار محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے وہ تشریف لا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دیجئے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دیجئے، یہ سارا شہر تیری گفتگو کا منتظر ہے۔ جناب قاری پیار محمد صاحب جس علمی دریا سے ہم جیسے بہت سارے طلباء نے اپنی علمی پیاس بجھا کر اپنے آپ کو سیراب کیا، اگر میں یوں کہوں کہ وہ دریا کیسا ہوگا جس کے قطرے یہ سمندر ہے، اسی باپ کا بیٹا، اسی درخت کی ایک شاخ کہ جس نے بہت سارے تشنگان علوم نبوت کو سیراب کیا، الحمدللہ وہ خود ہمارے یہاں ہمارے اسٹیج پر ہمارے اس جلسے میں جلوہ فگن ہیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ جنگلوں میں، صحرا میں، بیاباں میں پڑھو، جنگلوں میں، صحرا میں، بیاباں میں پڑھو، مینارے گر چکے ہیں تو بازاروں میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی کیا بتائیں گے تمہیں، کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ ایک بار کہیں تمام لوگ سبحان اللہ، آگے سے پیچھے تک کہیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ آئیے جب قرآن کو پڑھنے کی باری آتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میرے یار پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میرے یار پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، اور اگر تجھے پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے، اگر تجھے پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا تجھ کو بھی جینے کا قرینہ، میرے یار تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آئیے قرآن مقدس کی تلاوت باسعادتہ کے سر دست بعد ہم چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نظرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ صاحب نے
اتنا نازک اور حساس موضوع چھیڑا کہ اگر ہم اس پر ساری رات لب کشائی کرتے رہیں تو یقیناً اس ماں کا حق ادا نہیں ہوگا کہ زمانہ جب بھی مجھے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ آج مبارکبادی کے مستحق ہے یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہوئے تمامی لوگ جو آج کے اس خوبصورت سے جلسے کو سماعت کر رہے ہیں۔ اب سب سے زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں میرے ہر دل عزیز انٹرنیشنل میڈیا سے عالی شان میڈیا کو کوریج کر رہے ہیں بڑے بھائی قاری عالی شان صاحب، ان کی محبتوں کو سلام کہ زمانہ جب بھی مجھے مصیبت میں ڈال دیتا ہے میرا خدا اس مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ زمانہ جب بھی مجھے مصیبت میں ڈال دیتا ہے تو میرا خدا اس مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں کی دعاؤں کی برکت ہے دوستو، جب میں ڈوبنے لگتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ تو کہہ دو لگے بندو یار، حد ہو گئی بالکل۔ یا ایسا نہیں ہے آپ کو یقین نہیں ہے کہ اپنی ماں کی دعاؤں پر ہے؟ جس کو یقین ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ میں پھر ایک شعر پڑھتا ہوں اور وہی لوگ سبحان اللہ کہیں جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، کہیں گے نا انشاءاللہ۔ بلندی دیر تک کس کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ بلندی دیر تک کس کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ اور یہ ایسا قرض ہے جس کو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ ماشاءاللہ سارے محبت کرتے ہیں اپنی ماں سے، پکا بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں آپ کی عدالت میں، اگر آپ کی محبتیں ملی تو انشاءاللہ اور خدمت کروں گا، اور اگر محبتیں کم ملی تو بیٹھ جاؤں گا۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ ایک بار تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں سب لوگ تیار ہیں؟ میں پڑھ رہا ہوں کہ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، اجڑ جاتی ہے محفل مگر چہرے یاد رہتے ہیں۔ کہو ایک بار سبحان اللہ۔ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، اجڑ جاتی ہے محفل مگر چہرے یاد رہتے ہیں۔ اور شگفتہ لوگ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے، بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں۔ اور میراپور کی سرزمین جو تاریخی اور ایتہاسک سرزمین ہے، اس سرزمین سے میں اور آپ سب کا تعلق ہے۔ یہ شہیدوں کی اور شیروں کی دھرتی ہے، بہادروں کی زمین ہے۔ میں اگلا مصرع پڑھ رہا ہوں، ہر اس آدمی کو قسم ہے جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، بات سچی ہو تو ایک ایک ہاتھ میرا ساتھ اٹھے گا کہ زمانہ، میں پڑھ رہا تھا کہ بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں، اجڑ جاتی ہے محفل مگر چہرے یاد رہتے ہیں۔ یہ خوبی، یہ کمال، تیار رہنا، یہ خوبی، یہ کمال، یہ صفت اللہ نے دنیا کی ہر ماں کو بخشی ہے۔ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سچی بات ہے نا؟ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں۔ اتنا خوبصورت موضوع چھیڑ کے گئے ہیں حضرت مولانا قاری شاداب صاحب۔ میں اسی سلسلے کو آگے دراز کر رہا ہوں اور کھڑا اس لیے ہوا تھا کہ مجھے ایک ایسے خطیب کو آپ تک پہنچانا ہے جو اس چمن کا ایک ایسا پھول ہے جو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی اس علاقے کی، اس بستی کی، اس گاؤں کی نمائندگی ملک کے الگ الگ حصوں میں کر رہا ہے۔ وہ میرا اور آپ کا، میرے سروں کے اور آپ کے سر کا تاج، ہر دل عزیز جواں سا عالم دین بقدر گرامی جناب مفتی فہیم الدین صاحب، نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں استقبال کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو تنہا کر کے دیکھتے ہیں، آج ہم بھی تماشا کر کے دیکھتے ہیں، اور کتنے نام جڑے ہیں آپ کی شخصیت کے ساتھ، آج ہم بھی تیرے نام کا چرچا کر کے دیکھتے ہیں۔